ایمل اور شہریار کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اینی اور عفان ان دونوں کو اکٹھا کر کے آپس میں ناراضگیاں دور کرواتے۔ اتنے میں دردانہ خالہ گھر آ جاتی اور دیکھ کر کہتی کہ میں اور باجی گھر سے باہر کیا گئے اور تم لوگوں کو آزادی مل گئی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا باجی کو کوئی کام پڑ گیا اور مجھے گھر بھیج دیا، اور اگر باجی تم لوگوں کو اس طرح سے دیکھتی تو تم لوگوں کی بہت اچھے سے خبر لیتی۔ اینی کی طرف مخاطب ہو کر کہتی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم عدت میں ہو، پھر بھی تم ان کے بیچ آ گئی، کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ جس پر عفان نے کہا کہ خالہ اینی بھابھی اپنے گھر میں ہے، کوئی باہر نہیں۔ پھر خالہ بولتی کہ اسے پردے میں رہنا ہے کہ نہیں، اس طرح نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی، وہ عدت میں ہے۔ اس کے بعد فاخرہ کو یعنی شہریار کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اینی عدت میں ہے اور باہر لون میں بیٹھی تھی اپنے دیوروں کے ساتھ، جس پر اینی اپنی ساس کو بتاتی کہ میں کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن ایمل اور شہریار آپس میں ناراض تھے، اس لیے ان کی صلح کروانی تھی۔ جس پر ساس نے کہا کہ تم بہت اچھی ہو اور تمہاری نیت بھی، دیکھو بیٹا تم ایمل کو اپنے طور طریقے سے سمجھاؤ، وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی ہے تو چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں کرتی۔ جس پر اینی نے کہا کہ میں ایمل کو ضرور سمجھاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ پھر ساس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ میرے سامنے حد سے زیادہ بات نہ کرے، ورنہ مجھے ساس بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ دونوں ماں بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دردانہ کسی سوچ میں رہتی تو ساتھ ہی بیٹی آئمہ اپنی ماں سے کہتی کہ آپ خالہ سے میری اور عفان سے شادی کی بات کب کریں گے؟ جس پر ماں نے غصے سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کل کو اس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اور تم عفان سے شادی کی بات کر رہی ہو۔ پھر آئمہ کہتی کہ آپ نے عفان کو دیکھا ہے کس طرح سے عفان اپنی بھابھی اینی کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حمایت کرتے کرتے محبت میں تبدیل ہو جائے۔